بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آپ اس وقت موجود ہیں اردو میڈیکلز پر۔ دوستو، آپ نے کچھ عرصہ پہلے یہ خبر سنی ہوگی کہ ایک بکری نے عجیب و غریب قسم کے بچے کو جنم دیا۔ سن کر حیرت سے آنکھیں بھی پھیلی ہوں گی۔ ذہن کے پردے پر عجیب و غریب کا نام سن کر اس بکری کے بچے کے لیے کئی نقش بھی بنے ہوں گے۔ کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جنہیں سن کر کانوں کو یقین نہیں آتا، عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ کچھ پل تو ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ واقعات کوئی خدائی معجزہ ہے یا انسانی صفاقی کا شاہکار۔ ایسا ہی ایک واقعہ جسے جب میں نے سنا اور میری عقل اس بات کو قبول کرنے کی انکاری تھی۔ جی ہاں دوستو، یہ واقعہ ہمارے ہمسائے ملک ہندوستان میں پیش آیا، جس نے سب کی عقلوں کو کچھ پل کے لیے سوچنے سے مفلوج کر دیا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بکری کا بچہ انسانی شکل کے مشابہ تھا۔ جس کان نے سنا وہ حیرت کی تصویر بن گیا تھا، جس آنکھ نے دیکھا اسے اپنی بصارت پر شک ہونے لگا۔ سب لوگ حیران اور پریشان تھے۔ کچھ لوگوں نے دیکھتے ہی خوف سے آنکھیں بند کر لی، سننے والوں نے کانوں کو ہاتھ لگا لیے۔ اس واقعے نے دل میں ہزاروں خدشوں کو پیدا کیا تھا، جن کا ذکر ہم آگے جا کر کریں گے۔ دوستو، یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو معلومات حاصل ہو سکیں کہ اصل واقعہ آخر میں ہے کیا۔ چلیں پھر دوستو، اس واقعے کو اس شخص کی زبانی ہی سنتے ہیں جس کے گھر پہ یہ واقعہ پیش آیا۔ میرا نام گوری شنکر رام ہے۔ میں بھارت کے منہا گاؤں کا رہنے والا ایک رہائشی ہوں۔ ہم ہندو مت کی اس ذات سے تعلق رکھتے ہیں جہاں گائے کو میاں ماں سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے لیے گائے میاں پوتر سمجھی جاتی ہے۔ میں نے اپنے گھر بہت سی بکریاں اور گائیں پال رکھی تھیں۔ ہمارے ہاں صبح ہوتے ہی بھگوان کی پوجا پاٹ کی جاتی تھی۔ میں پوجا کرنے کے بعد گائے میاں کے درشن کے لیے ہاتھ میں گھنٹی لیے اور لوبان کی دھونی جلائے اپنی گائے میاں کے سامنے جے رام جے کرشن پڑھنا شروع کر دیتا، ساتھ ساتھ گھنٹی بھی بجاتا رہتا۔ پھر اپنی گائے میاں کے سر پر سندور لگا کر ہی ہم اپنے دن کا آغاز کرتے تھے۔ میرا ذریعہ معاش گائیں اور بکریوں کا دودھ بیچنا تھا۔ میرے باڑے میں چند گائیں تھیں، اس کے علاوہ بہت سے بکرے بکریاں بھی موجود تھے۔ میں کل تک بھارت کے چھوٹے سے گاؤں کا ایک عام سا شہری تھا، لیکن ایک واقعے نے مجھے پورے بھارت میں مشہور کر دیا۔ یہ بات ان دنوں کی ہے جب میں نے اپنے گھر کے برابر ایک باڑہ کھول رکھا تھا، جس میں ملازم بھی تنخواہ پر رکھے تھے جو میرے جانوروں کا خیال رکھتے تھے۔ گاؤں میں میری دودھ کی دکان میرے پیتا جی کے زمانے سے مشہور تھی۔ لوگوں کا میری دکان پر تانتا سا بندہ رہتا تھا۔ میں روز کے ہزاروں کماتا تھا اور سمجھتا تھا کہ بھگوان کی کرپا مجھ پر بہت زیادہ ہے، لیکن پچھلے چند سالوں سے میرا کام نہ ہونے کے برابر سا ہو گیا تھا۔ لوگوں نے میری دکان سے دودھ لینا چھوڑ دیا تھا۔ میرے جانور بیمار رہنے لگے تھے۔ میری دکان میں رکھا دودھ خراب ہو جاتا تھا لیکن بکتا نہیں تھا۔ پھر یہ ہوا کہ دکانداروں نے دودھ دینا چھوڑ دیا۔ میں بکری کا دودھ بہت مہنگا بیچتا تھا کیونکہ پورے گاؤں میں بکری کا دودھ ہمارے بھاڑے سے ملتا تھا۔ میں حد درجہ پریشان تھا۔ مجھے وجہ معلوم نہ تھی کہ ایسا میرے ساتھ ہو کیوں رہا ہے۔ ہمارا یقین ستاروں کے علم پر بہت زیادہ تھا۔ یہاں پر ساندھو پنڈت کی غائبانہ باتوں پر ہم اندھا یقین رکھتے تھے۔ انہی دنوں میں مندر میں بھگوان کرشن کے چرنوں پر ماتھا ٹیکنے گیا تھا کیونکہ میرا کام ڈوب چکا تھا۔ میرے جانور بیمار رہنے لگے تھے۔ میں مندر میں جاتے ہی سامنے بھگوان کرشن کی مورتی کے سامنے منہ کے بل لیٹ گیا، اپنے دونوں ہاتھ جوڑے اور نم آنکھوں سے اپنے بھگوان کے سامنے اپنے برے حالات کا رونا رونے لگا۔ اپنے بھگوان کے سامنے منت سماجت کرنے کے بعد جب میں اٹھ کر کھڑا ہوا تو ایک پنڈت آ کر میرے پاس بیٹھ گیا، میرے ہاتھ پر پرشاد رکھا، کہنے لگا بھگوان تمہاری مدد کرے۔ میں جب وہاں سے واپس لوٹا تو دل پر ایک بھاری سا بوجھ تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس بارے میں داخل ہوتے ہی مجھے یہ ایسی خبر سننے کو ملے گی کہ میرے ہوش ہی اڑ جائیں گے۔ میرے ملازم نے مجھ سے کہا رات کو میری ایک حاملہ بکری مر گئی ہے۔ یہ سن کر دل برداشتہ ہو گیا تھا اور بکری اسے حمل کے قریب تھی، بس چند ہی دنوں بعد وہ بچہ جننے والی تھی۔ پھر مجھے اس بکری کے دودھ کا فائدہ ہوتا۔ میں پہلے ہی نقصان میں جا رہا تھا، اس پر یہ خبر سن کر تو میرے آنسو ہی بہنے لگے۔ کئی مہینوں کے انتظار کے بعد یہ وقت آیا تھا کہ مجھے اس بکری سے فائدہ پہنچتا، لیکن وہ مر چکی تھی۔ میں نے اپنے ایک دوست سے اس بکری کا ذکر کیا، وہ گوشت بیچتا تھا۔ مجھے یہ تھا مجھے اس مردہ بکری کی جو بھی قیمت مل جاتی میں اسے بیچ دیتا۔ ویسے تو ہم اس بات کو بہت برا سمجھتے تھے، لیکن میں بالکل کنگال ہو چکا تھا، اس لیے
اب میں اکثر اپنے مردہ جانور اسی گوشت والے کو سستے داموں بیچ دیتا تھا اور وہ کسائی ان جانوروں کو ذبح کر کے ان کا گوشت بیچ دیتا تھا۔ حالانکہ یہ جائز تو نہ تھا، لیکن ایسی ہیرا پھیری اب عام سی ہو گئی تھی۔ گوشت دیکھ کر لوگوں کو کیا پتہ چلتا ہے کہ مردہ جانور کا ہے یا زندہ کا۔ میرا دوست آ کر وہ مردہ بکری لے گیا۔ میرا دل بہت مغموم سا ہو گیا تھا۔ میری ساری گائیں بیمار تھی، کوئی دودھ دینے کے قابل نہ تھی۔ اب تو میرا یہ حال تھا، ملازموں کو بھی پچھلے 2 ماہ سے پیسے نہ دیے تھے۔ مجھ پر یہ نوبت آ گئی تھی کہ میں نے اپنی دکان بند کر دی تھی، گھر بیٹھ گیا تھا۔ پریشانی کے باعث میری بھوک مر چکی تھی۔ ابھی بکری بیچے مجھے چند ہی گھنٹے گزرے تھے کہ مجھے میرے کسائی دوست کا فون آ گیا۔ کہنے لگا، بکری میاں نے بھگوان کو جنم دیا ہے، گوری رام تم ترنت میری دکان پر پہنچو۔ وہ بڑی عجلت میں یہ کہہ کر فون بند کر گیا۔ میں تو اس کی بات ہی ٹھیک سے سمجھ نہیں پایا تھا۔ بکری؟ بھگوان؟ میں نے اپنی چپل پہنی اور اپنے کسائی دوست کے پاس پہنچ گیا، لیکن اس کی دکان پر تو بھیڑ سی جمع تھی۔ لوگوں کا اتنا رش تھا کہ مجھے اس بھیڑ میں گھسنے کی جگہ تک نہ مل رہی تھی۔ میں جس طرف سے جانے لگتا لوگوں کا ہجوم ہی نظر آتا۔ ایک پر ایک شخص چڑھا ہوا تھا۔ میں بمشکل اس ہجوم میں گھس گیا۔ بہت مشکل سے میں آگے تک پہنچا تھا، لیکن سامنے جو نظارہ دیکھا اسے دیکھ کر دم باخود رہ گیا تھا۔ موٹی موٹی آنکھیں، انسانی ناک لیکن ہونٹ بکرے جیسے، کان انسانی بچے جیسے، چاروں ٹانگیں بکرے کی ٹانگوں جیسی تھیں، لیکن ہاتھ اور پاؤں انسانی بچے جیسے تھے۔ باقی پورا جسم بکرے جیسا تھا۔ پہلی نظر ڈالتے ہی میرا دل دہل کے رہ گیا۔ میں نے زور سے اپنی آنکھیں مینچ لیں۔ میں جرجری سی لے کر رہ گیا تھا۔ لوگ اس کی تصاویر بناتے تھے، حیرت کا اظہار کرنے لگے۔ میں کسائی کے پاس پہنچ گیا اور اس کی دکان کا شٹر گرا دیا، ورنہ لوگوں کے ہجوم کو سنبھالنا مشکل تھا۔ ایک عجیب و غریب قسم کی مخلوق تھی جو ہم دیکھ رہے تھے۔ وہ بھی آنکھیں کھولے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اسے دیکھ کر خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بچہ اس قدر عجیب تھا کہ کوئی اسے زیادہ دیر تک دیکھتا تو جرجری سی لے کر رہ جاتا۔ میں نے بھی اپنی آنکھیں بدل لیں۔ وہ کسائی کہنے لگا کہ میں جب بکری کی کھال اتار رہا تھا تو مجھے اس کے پیٹ میں ہلچل سی محسوس ہوئی تھی۔ پہلے تو میں یہی سمجھا تھا کہ بکری کے ساتھ اس کا بچہ بھی مر چکا ہوگا، لیکن جب میں نے یہ ہلچل سی دیکھی تو میں سمجھ گیا کہ بچہ ابھی تک زندہ ہے۔ اس لیے جب میں نے بکری کا پیٹ کاٹا تو بچہ زندہ تھا، لیکن تھا عجیب و غریب سا۔ اپنے دوست کی بات سن کر میں تو یہ سوچ رہا تھا، ایسی مخلوق کا ہم کیا کریں گے؟ کیا وہ بچہ بھوکا تھا؟ میرے دوست نے اسے دودھ بھی لایا تو وہ سو گیا۔ مجھے لگا کہ اب تک باہر کا رش ختم ہو چکا ہوگا، لیکن جیسے ہی میں نے دکان کا شٹر اٹھایا، لوگوں کا ہجوم پہلے سے بھی ڈبل تھا۔ بہت سے چینل والے بھی وہاں پہنچ گئے، اس بچے کی ویڈیوز بنانے لگے، تصاویر کھینچنے لگے۔ وہ بچہ سویا ہوا تھا، لیکن ایسی افتاد پر اٹھ بیٹھا۔ لوگوں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس بچے کو ہاتھ میں لے کر اپنی تصاویر کھنچوائیں۔ وہ بچہ اب گھبرانے لگا تھا، لیکن جب وہ رونے لگا تو ہم سب تو حیرت زدہ رہ گئے، کیونکہ اس کی آواز انسانی بچے جیسی تھی۔ اس کی آواز سن کر لوگوں میں بگدڑ سی مچ گئی تھی۔ اس ہجوم میں مسلمان بھی تھے اور ہندو بھی۔ مسلمان کہنے لگے کہ یہ قیامت کی نشانی ہے یا معجزہ خدا۔ ہندو کہنے لگے کہ یہ بھگوان کا اوتار ہے، کرشمہ ہے۔ بہرحال جتنے منہ اتنی باتیں۔ میں نے کہا اب آپ لوگ جائیں یہاں سے۔ بمشکل ہی ہم نے لوگوں کو واپس بھیجا تھا۔ رات کو میرے کسائی دوست نے مجھ سے کہا، گوری رام تمہارا کام تو ویسے بھی آج کل بند ہو چکا ہے، تم ایسا کرو اس بچے پر ٹکٹ لگا دو، جو بھی اسے دیکھنا چاہے وہ ٹکٹ خریدے۔ مجھے بھی اپنے دوست کا مشورہ اچھا لگا۔ اگلے روز سے میں نے بکرے پر ٹکٹ لگا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری جیب نوٹوں سے بڑھ گئی تھی۔ یہ خبر پورے گاؤں میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ گوری رام کی بکری نے ایک پاوتر رخ کو جنم دیا۔ میں جب صبح اٹھا تو مندر کا پنڈت میرے گھر کے دروازے پر تھا۔ اسے کہنے لگا اس بچے کو ہمارے حوالے کر دو، وہ کرشن رام کی نشانی ہے۔ ہم نے سپنے میں دیکھا تھا کہ کرشن رام رات ہمارے سپنے میں آئے تھے اور کہنے لگے کہ گوری رام کے گھر ہماری نشانی آئی ہے، اسے ہمارے مندر میں لے آؤ۔ مجھے اس بات پر یقین تو نہیں آیا، لیکن میں منع نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی کل ہی تو مجھ پر بھگوان کی کرپا ہوئی تھی، کئی مہینوں بعد نوٹوں کی شکل دیکھی تھی، اور ابھی یہ پنڈت میرے گھر پہنچ گئے تھے۔ میری اس مردہ بکری کو آگ میں جلایا گیا اور دنیا لوٹ کر وہاں پہنچی تھی، اور جب وہ بکری جل کر خاک ہوگی تو اس کی خاک کو گنگا جل میں بہانے کی بجائے لوگوں نے اسے تبرک سمجھ کر اپنے پاس رکھا تھا۔ میں اس بکری کے بچے کو پنڈت کے حوالے کر چکا تھا۔ دور دور سے گاؤں کے لوگ
اسے دیکھنے آنے لگے، لیکن وہ بکری کا بچہ 1 ہفتے بعد ہی مر گیا تھا۔ پھر اس کی مورتی بنا کر رام کرشن کی مورتی کے ساتھ لگا دی گئی، لیکن جب مجھے اس بکری کے بچے کی حقیقت کا علم ہوا میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ ایک دن میں اپنے باڑے میں گیا، میرے ملازم آپس میں باتیں کر رہے تھے، ایک نے دوسرے سے جو باتیں کی میں ساری بات سمجھ گیا۔ اس بکری کے ساتھ میرے دونوں ملازمین نے زیادتی کی تھی۔ میری عقل اس بات پر حیران تھی کہ انسان اپنی ہوس میں اس حد تک بھی بڑھ سکتا ہے۔ وہ بچہ اس لیے کچھ عجیب و غریب سا تھا اور لوگ اسے کیا سمجھ رہے تھے؟ مسلمانوں کے لیے وہ معجزہ خدا تھا اور ہندوؤں کے لیے رام کرشن کا کرشمہ، لیکن سچ تو اور ہی تھا۔ دوستو، ایسی ہی حیران کن ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل اردو میریکلز کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔